اگر یہ ٹرولنگ اور یہ سازشیں جاری رہتی ہے تو میرے لیے بڑا آسان ہے، اور پاکستانی سن لو، خان کے پاس چلا جاؤں گا اور ان کو میں بتا دوں گا کہ یہ مجھے آپ کی کاز کی جنگ نہیں لڑنے دے رہے ہیں، تو لہذا 2 مہینے کے لیے ان لوگوں کو موقع دے دیں تاکہ وہ ہماری جگہ سنبھال لیں، وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں، وہ پنجاب میں احتجاج کر سکتے ہیں، ضمنی الیکشن میں کمپین کر سکتے ہیں تو کر لیں، اور اگر آپ لوگوں کو کوئی نظر آ رہا ہے متبادل ہو سکتا ہے تو موسٹ ویلکم۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، بڑے چھوٹے دل کے ہوتے ہیں، ان سے ہضم ہی نہیں ہوتا ہے، برداشت ہی نہیں ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص کیوں خان کے لیے لڑ رہا ہے، وہ خود کچھ کر بھی نہیں سکتے نا، آ جاؤ نا، جرت پکڑو، آ جاؤ ہماری جگہ لے لو۔ السلام علیکم، میں جمیل فاروقی ہوں، آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تمام تعریفیں ذات پاک کے لیے جو ہماری شہرت سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے، اور تمام درود پاک نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کی وجہ سے ہم ہیں، جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے۔ مشن رہائی اور مشن پھڈے، مشن رہائی جیت رہا ہے یا مشن پھڈے جیت رہے ہیں، یہ عجیب سی کہانی ہے۔ شیر افضل مروت اور نیاز اللہ نیازی کے درمیان کور کمیٹی اجلاس کے دوران ہونے والی لڑائی، اس کے چرچے زبان زد عام ہے۔ اصل کہانی ہوئی کیا، لڑائی کس نوعیت کی تھی، یہ لڑائی اس پوائنٹ آف ٹائم پہ ہونی چاہیے تھی، نہیں ہونی چاہیے تھی۔ شیر افضل مروت نے 2 مہینے کے لیے تمام تر پولیٹیکل گیدرنگ کو لیڈ کرنے سے معذرت کر لی ہے۔ وہ کہانی کیا ہے، شروع میں آپ نے ایک گلمپس ملاحظہ کر لیا ہے، اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دوسری امپورٹنٹ سٹوری وہ یہ کہ شہریار آفریدی صاحب تو جس قد کے مالک ہیں، شاہد آفریدی صاحب نے حال ہی میں جو کچھ کہہ ڈالا ہے وہ ان کے گلے پڑنے جا رہا ہے۔ اب شاہد آفریدی صاحب لوگوں کو یہ منع کرتے پھر رہے ہیں کہ ان کی فاؤنڈیشنز اور ان کے بزنسز کے حوالے سے بائیکاٹ نہ کریں، جبکہ ماضی میں وہ خود کیا کرتے رہے ہیں، اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ مریم نواز شریف صاحبہ کی بہو، سابقہ بہو عائشہ سیف، یعنی جنید صفدر صاحب کی سابقہ اہلیہ عائشہ سیف سے منسوب ایک تراشا چل رہا ہے کہ وہ کوئی ممکنہ کتاب پبلش کرا رہی ہیں۔ اس میں کتنی سچائی ہے، اس طرح کی کتابوں کے نقصانات سوسائٹی کے اندر کیا ہوتا ہے، کیا یہ کام ہونا چاہیے تھا، اس کی پروموشن سوشل میڈیا پر ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، ان تمام باتوں کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو پہلے منٹ سے آخری منٹ تک دیکھنا ہے۔ ایک اور گزارش ہے، اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن یعنی گھنٹا یا گھنٹی اپنے انگوٹھے انگلی یا ساتھ رکھ کے ڈنڈے سے دبا دیجیے گا تاکہ تمام تر نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں۔ آج کی ٹاپ سٹوری یہ ہے کہ شیر افضل خان مروت صاحب اور فردوس شمیم نقوی صاحب، ان دونوں کے درمیان مت بھیڑ ہوئی گزشتہ روز کور کمیٹی کے اجلاس میں، اور اس کی ریزن کیا بنی، پھر نیاز اللہ نیازی نے ایسی کیا بات کہی جس کے اوپر شیر افضل مروت آگ بگولا ہو گیا۔ اطلاعات یہ ہیں کہ معاملات ہاتھا پائی تک آ گئے تھے مبینہ طور پر۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیر افضل مروت نے اپنے گارڈز تک بلا لیے تھے کہ ان کو بلائیں اور یہاں پر لڑائی ہوگی اور دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ اب شیر افضل مروت صاحب کچھ کامنٹس کرتے ہیں، وہ کامنٹس پہلے شیئر کر دیتا ہوں، یہ سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں میرے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے، شیر افضل مروت کہتے ہیں میرے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے، کوئی باہر نکلتا نہیں، سب چھپے ہوئے ہیں، میں نے پی ٹی آئی کو لیڈ کیا ہے، میرے خلاف پی ٹی آئی کے اپنے اراکین باتیں کرتے ہیں۔ شیر افضل مروت، اچھا شیر افضل مروت کا کوئی اسداد لگانا چاہیے۔ اب یہ فردوس شمیم نقوی نے میٹنگ کے دوران کیا اظہار خیال کیا وہ بھی رکھنا آپ کے سامنے ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں شیر افضل مروت کا کوئی استاد لگانا چاہیے، شیر افضل مروت کے ساتھ کوئی رکھنا چاہیے جو اسے پڑھائے، سمجھائے، پولیٹیکل وزڈم دے۔ اپنے ہی لوگوں پر شیر افضل مروت اٹیک کر رہے ہیں۔ فردوس شمیم نقوی کا کور کمیٹی میٹنگ میں اظہار خیال۔ پی ٹی آئی کور کمیٹی میں گزشتہ روز شیر افضل مروت اور نیاز اللہ نیازی کے درمیان شدید تلخ کلامی ہوئی۔ فردوس شمیم نقوی بھی شیر افضل مروت سے شدید نالاں۔ تحریک انصاف کور کمیٹی کی میٹنگ لڑائی پر اختتام پذیر ہوئی۔ اس کے بعد رؤف حسن صاحب نے ایک پریسر کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ مریم اورنگزیب اور رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف مقدمات درج کرانا چاہ رہے ہیں اور آفیشلی اس سارے معاملے کو ٹیک اپ کیا جا رہا ہے۔ اب سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ مشن رہائی اور پھر پھڈے، اور اصل جو پرائم فوکس ہونا چاہیے اس سے صرف نظر۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی، دیکھیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے اپنے اوراز ہیں، اس کے اندر چاہیں تو وہ جس طرح سے کام کر سکتی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے اس کا اس وقت پرائم فوکس، یعنی ان کے لائرز کا پرائم فوکس ہونا چاہیے
इमरान खान साहब की इमीडिएट रिहाई, इसके अलावा दूसरा फोकस नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो गैर जरूरी फड्डे शुरू हो गए, जिसमें शेर अफजल मरवत साहब भी टांग अड़ा रहे हैं, जिसमें अली मोहम्मद खान साहब भी टांग अड़ा रहे हैं, जिसमें लॉयर्स भी टांग अड़ा रहे हैं, सबको अपने अपने मफादात ज्यादा अजीज हैं बजाय इसके कि वो इमरान खान साहब की रिहाई के ऊपर फोकस करें। और फिर हाल ही में बड़े बयानात इस वक्त की सबसे कमजोर तरीन हुकूमत, चाहे वो पंजाब के अंदर हो या वफाक के अंदर हो, उनकी जानिब से दिए गए, जिसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शैलो किस्म का रिएक्शन था। चाहे तो इस हुकूमत को, जो कि बहुत ही वीक फुटिंग्स के ऊपर है, उसको ठीक ठाक टफ टाइम दे सकती है बतौर स्ट्रांग अपोजिशन पीटीआई, लेकिन इनका फोकस ही कुछ और है। किसी को यह लड़ाई है कि उसको अपना मैंडेट मिला या नहीं मिला, किसी को यह लड़ाई है कि उसको एमएनए की टिकट मिली नहीं मिली, किसी को यह लड़ाई है कि उसको एमपीए की सीट मिली नहीं मिली, किसी को सेनेट इलेक्शंस में खड़ा होना था लेकिन नहीं हो पाया। तो ये लड़ाइयां खत्म नहीं होकर देनी। जैसे हाल ही में एक लड़ाई हमने देखी तैयबा राजा और फिर दूसरी तरफ फलक जावेद खान की जो बहन है सनम जावेद खान, उनको सेनेट के इलेक्शन के अंदर नॉमिनेट किया गया। तो ये लड़ाई खत्म नहीं हो रही थी, समझ नहीं आ रही। देखें, ये तय कर लेना खुद से, खुद साख्ता तौर के ऊपर कि कौन क्या है, कितना मैनेज्ड है और किसका बंदा है, ये तो अगर आप खोलने बैठ जाएंगे ना तो फिर हस्ती मस्ती हो जाएगी, हस्ती हस्ती रेजा रेजा, तो उसमें से बहुत कुछ निकलेगा। लेकिन आपने लॉयल्टीज देखनी होती हैं, आपने सऊबतें किसने किसके लिए बर्दाश्त की कितनी, ये देखना होता है। ये देखना होता है कि आपके लिए आप कितना वोकल रहे सारे मामले के अंदर। फिर उसमें जेलसी फैक्टर नहीं होता, कतई तौर पर जेलसी फैक्टर नहीं होता। मैं आपको अपनी एक एग्जांपल देता हूं। मैं जब जेल से बाहर आया और मेरे साथ जब जेल से पहले, जब एब्डक्शन के दौरान ठीक ठाक मुझ पर टॉर्चर हुआ, अल्लाह गवाह है इस चीज़ का, रमज़ान में मैं अब ये बात कर रहा हूँ कि मैं अब उस डिटेल में अगर जाऊँ ना तो एक एक मोमेंट के ऊपर मैं हज़ारों सफ़हात लिख सकता हूँ, दर्जनों किताबें तहरीर कर सकता हूँ, और शायद किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये ऐसा हो भी। लेकिन मेरे जो वो कहते हैं ना कि एक प्रोफेशनल जेलसी तो बिला वजह ही हो जाती होती है। और फिर अल्लाह ताला जब किसी को इज्जत दे रहा होता है तो उसके ऊपर हर किसी का अपना एक तरीक़ाकार होता है उसके ऊपर कमेंट करने का। तो कुछ शुरली टाइप के यूट्यूबर्स थे, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया। उनसे जब ये सवाल होता तो वो कहते थे हाँ बहुत अफसोस हुआ है, बहुत गलत हुआ है, लेकिन जिसके साथ अगर नहीं भी हुआ हो तो उसको ये नहीं कहना चाहिए कि मेरे साथ हुआ है। तो ये वाली बात करके वो मेरी बड़ी दिल आज़ारी करते थे, क्योंकि खुद से एक तो आप ये तय कर रहे हैं, दूसरा लेबल कर रहे हैं, तीसरा किसी की क्रेडिबिलिटी को डेंट पहुंचा रहे हैं, चौथा उसके फेम से हसद खा रहे हैं। तो मैं इस चीज से बड़ी दिला, मैंने आज तक उन लोगों का नाम नहीं लिया, मुझे पता है उनके वो क्लिप्स तक पड़े हुए हैं मेरे पास। मैं बड़ा दिल पे लेकर बैठता था इस चीज को कि यार इनको शर्म नहीं आती। जब उनके अपने साथ हुआ फिर भी मैंने ये नहीं कहा कि उनके साथ, मेरे साथ हुआ तो उस वक्त क्यों नहीं ये बोले। तो ये आपको ना खुद से तय नहीं करना होता, कुछ चीजें अल्लाह पर छोड़ देने की होती हैं। आपका जो सब्र होता है ना, आपके हद दर्जा मुखालिफ और कम तर मुखालिफ जो कि आपकी आस्तीन में सांप बनकर बैठा हुआ होता है, उन सबको निचोड़ कर रख देता है। आपकी आह उसको नहीं छोड़ती। अल्लाह ताला के हाँ देर है अंधेर नहीं है। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि अगर किसी एक को पार्टी पोजीशन मिली है, किसी दूसरे को नहीं मिली, तो इसमें जेलसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम की जरूरत क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आपका प्राइम फोकस जो होना चाहिए उसको सोचने की जरूरत है। तो पीटीआई का ये एक प्रॉब्लम चल रहा है, वो प्राइम फोकस से हट रहे हैं और प्राइम फोकस होना चाहिए इमरान खान साहब की रिहाई। फिर आपके जो मुखालफीन हैं उनको टफ टाइम देना, टफ टाइम इन अ सेंस कि उनके बयानात को देखें, आप अपनी लाइन ऑफ एक्शन को ड्रॉ करें, आप इस तरह ना लड़ें। तो शेर अफजल मरवत साहब ने अभी 2 महीने के लिए किनारा कशी इख्तियार कर लिया। अच्छा, मैं 2-3 चीजें कहूँगा। शेर अफजल मरवत जज्बाती होंगे, वो किसी बाउंड्रीज के अंदर अपने आप को कैद नहीं रखना चाहते, वो हालात की मुनासबत से बयान बाज़-औक़ात नहीं भी देते, हर चीज बाय बुक नहीं होती। लेकिन एक चीज माननी पड़ेगी कि शेर अफजल मरवत में जिन दिनों में तहरीक इंसाफ को जरूरत थी क्राउड को चार्ज करने की, उन दिनों में क्राउड को चार्ज करके दिखाया है, इसको मानना पड़ेगा। तो अब अगर वो 2 महीने के लिए हट जाते हैं, पीछे हट गए, उन्होंने फैसला ले लिया है, शुरू में आपने छोटा सा क्लिप भी मुलाहिजा कर लिया, अब उन्होंने अगर फैसला ले लिया है तो ये याद रखिएगा कि इस फैसले के असरात क्या होंगे, फिर कौन लीड करेगा, किस तरह लीड करेगा, उसमें से क्या निकलेगा, 2 महीने में
آپ کی پارٹی یعنی پی ٹی آئی کو یہ نظر آ جائے گا. تو اس لیے فیصلے وہ لینے چاہیے جن کے اثرات ہوں, اور پھر سمجھانے کا بھی طریقہ کار ہوتا ہے. پتہ ہے کہ ایک بندہ جذباتی ہے, ایک بندہ بڑا ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ کا ہے, تو اس کو پھر اسی انداز سے چلا لینا چاہیے. آپ کی ٹیم میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, جس طرح خان صاحب کی 92 کی ورلڈ کپ کی ٹیم میں بڑے جذباتی قسم کے, میاں داد قسم کے لوگ بھی تھے, تو لیکن وہ اچھے پلیئر تھے, تو ان کو چلانا آنا چاہیے کہ آپ اس کو کیسے چلاتے ہیں. اچھا جی, سیکنڈ ٹاپ لیڈ جو ہے وہ ہم شامل کرتے ہیں. ایک تلاشا بڑا وائرل ہو رہا ہے, ڈیورس ٹو اے میرج دیٹ واز نیور کنزیومیٹڈ. یہ اللیجڈلی مبینہ طور کے اوپر عائشہ سیف کی آنے والی کتاب کا شاید کوئی تلاشا ہے. میں I'm not sure about it. سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں نے اس کے اوپر ٹویٹس بھی کیے ہیں, میں نے وہ بھی نہیں کیا. لیکن میں اس کے اوپر ایک چیز کہنا چاہوں گا, ہر کسی کی ازدواجی زندگی اپنی ہوتی ہے, وہ پرائیویٹ معاملات ہوتے ہیں. وہ چاہے عمران خان صاحب کی ریحان خان صاحبہ سے طلاق کا معاملہ کیوں نہ ہو, یا پھر عمران خان صاحب کی جمائمہ سے طلاق کا معاملہ کیوں نہ ہو, یا پھر بشرا بی بی کی خبر مانیکا صاحب سے طلاق کا معاملہ کیوں نہ ہو, یا پھر شہباز شریف صاحب کی گزشتہ جو سابقہ اہلیہ تھیں ان کے ساتھ معاملات کیوں نہ ہو. یہ معاملات کسی کے بھی ہوں, ان کو میرے خیال میں پرائیویٹ رہنا چاہیے. اس کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالی جانی چاہیے کہ کون کیا تھا کون کیا نہیں تھا. ویسے تو ہم ڈیم شور کہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی, اور شاید یہ تراشا جو ہے یہ فوٹو شاپڈ ہو شاید, لیکن اگر حقائق ہیں بھی تو میرے خیال میں اس طرح کی ڈرٹی سیاست سے باہر نکلنا چاہیے. یہ اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہو رہا, اس کا سب کو نقصان ہوتا ہے, اور اس نقصان سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں شاہد آفریدی صاحب کے اوپر. شاہد آفریدی صاحب حال ہی میں وہ کہتے ہیں نا کہ زبان زد عام ہوئے وہ اپنے طریقے سے گفتگو کرتے ہیں, اپنے انداز سے کرتے ہیں, اور پھر اس کرٹیسزم کے زمرے میں خود بھی آ جاتے ہیں. جس طرح سے انہوں نے بطور کرٹیک عمران خان صاحب کو, بطور سابق کرکٹر اور کرٹیک عمران صاحب کو ہدف تنقید بنایا, سوشل میڈیا کے اوپر ایک ازدحام تھا, لگ پتے گئے. اب اس کے بعد لوگوں نے بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا ان کی فاؤنڈیشن کا, ان کے مختلف آؤٹ لیٹس کا, ان کے رفائی اداروں کا. جس پر شاہد آفریدی نے ایک ٹویٹ کیا, اور انہوں نے کیا کہا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ کو چاہیے آپ پہلے ریسرچ کریں کہ یہ برانڈز اور فاؤنڈیشن کس مقصد کے لیے ہیں. شاہد آفریدی نے ٹویٹ کیا ہے, لیکن آپ جیسے جاہل انسان کو کون سمجھائے. یہ شان آفریدی نے ٹویٹ کیا ہے, شاہد آفریدی کے بھائی ہیں. جاہل انسان کو کون سمجھائے. کسی نے سچ کہا ہے, کچھ لوگ آپ کی زندگی میں یہ بتانے آتے ہیں کہ ہر انسان میں انسانیت نہیں ہوتی. منافق اور بدتمیز کا فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا خطرناک نہیں جتنا منافق ہوتا ہے. اچھا, کوئی سلمان خان صاحب تھے, انہوں نے شاہد آفریدی کی مختلف فاؤنڈیشنز کو بائیکاٹ کرنے کی ریکویسٹ ڈالی سوشل میڈیا کے اوپر. اب میرے پاس بھی ایک تراشا ہے, یہ شاہد آفریدی صاحب کا کچھ تقریباً 4-6 مہینے پہلے کا ایک سٹیٹمنٹ ہے, جس کو کہتے ہیں اپنی زکوٰۃ عطیات شوکت خانم کو نہیں کسی اور غریب ضرورت مند کو دیں, آپ کا دیا ہوا زکوٰۃ سوشل میڈیا اور ملک کے خلاف سرگرمیوں میں استعمال ہو سکتا ہے. یہ شاہد آفریدی صاحب کس طرح سے کسی ایک فلاحی پروجیکٹ کو لیبل کرتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غیر ملکی, یہ ملک کے خلاف سرگرمیوں میں استعمال ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں جہاں معاملہ انسانیت کا ہو تو اس کو انسانیت سے جوڑنا چاہیے, جہاں معاملہ پولیٹیکل ہو تو اس کو پولیٹیسائز رہنا چاہیے. یہ خیال اگر ہوتا, اگر یہ فیک ہے تو اس کو بھی کلیئر کر دینا چاہیے کہ آفریدی صاحب نے ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ فیک نہیں ہے. تو ان حالات کے اندر جب معاملات اتنے مختلف اور سنگین ہو تو آپ کو خیال کر لینا چاہیے. اچھا, اب ذرا مہنگائی کی بات کر لیتے ہیں. چیئرمین اوگرا کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ٹیرف بڑھانا مجبوری ہے ورنہ گیس کمپنیاں بند ہو جائیں گی. ایوری بڈی نوز, ہر بندے کو پتا ہے کہ 170% گیس کی قیمتیں بڑھانے کی بات کی گئی ہے, اور اگر یہ بڑھ جاتی ہیں تو آپ کے ملک کے اندر صنعتیں خدا نہ خواستہ ٹھپ ہو سکتی ہیں, اللہ نہ کرے. بہت سارے ایسے ہمارے دوست ہیں, جیسے مصطفیٰ نواز کھوکر نے ایک حال ہی میں اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ان کے دوستوں سے ان کی جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو ملک سے کمپنیاں بند کر کے باہر شفٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں. اللہ معاف کرے یہ وقت نہ ہے. اس موقع کے اوپر چیئرمین اوگرا یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ یہ مختلف جو گیس کمپنیز ہیں ان کی جانب سے ٹیرف بڑھانے کا, یعنی کہ پیسے بڑھانے کا یا ریٹس بڑھانے کا کہا گیا ہے, تو اس کے اوپر ہم مجبور ہیں. اور بھائی آپ سچی بات کیوں نہیں کر دیتے کہ آپ کے اوپر پریشر ہے IMF کا؟ سیدھی بات کریں. ابھی تو آپ نے جو ٹریٹی سائن کرنے ہیں نا, جن کنڈیشنز کو آپ نے ماننا ہے,
اس کے اثرات اور مضمرات پبلک کے اوپر آئے تو آپ ہل جائیں گے کہ اصل کہانی کیا ہے، اصل لڑائی، اصل مدعا کہاں ہے، آپ کو لگ پتا جائے گا کہ کہانی کیا ہے. اور یہاں پر یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کیا معاملہ ہے، تو اس کو ذرا سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. نقصان تو بہرحال پبلک کو ہی ہو رہا ہے، اوور آل نقصان پبلک کو ہی ہو رہا ہے، اور اس پبلک کے نقصان کے اندر اگر آپ اپنا نقصان نہیں ڈھونڈتے ہیں تو پھر حالات مختلف اور خراب ہو سکتے ہیں. اوور آل سینیریو کے اندر جو مجھے چیز لگتی ہے پولیٹیکل سیٹ اپ میں، اس میں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو لڑائی لڑنی تھی، وہ لڑائی اگر رک جاتی ہے تو ان کا جو مین کاز ہوگا وہ عمران خان صاحب کی رہائی ہوگا، جو ڈیلے ہوگا. میرے جو انسائٹ ہے یا میرا جو انالیسس ہے عمران خان صاحب کی رہائی کو لے کر، وہ ذرا مختلف ہے، وہ کنڈیشنل ہے، وہ پبلک کے ریاکشن کے اوپر اور پارٹی کی ڈائریکشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ویسے تو حالات بڑے مشکل ہیں، اتنا جلدی کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی اگر اس کو کوئی ذہن نشین کرتے ہوئے سوچے اور اپنی لائن ڈرا کرے تو اس کو یہ سمجھ میں آ جائے گی کہ حالات واقعی مشکل ہیں. تو اس صورت میں آپ کو یہ پلان آف ایکشن ڈیوائز کرنا ہوگا کہ پبلک کو کیسے انگیج کرنا ہے، پبلک کیسے ریئیکٹ کرے گی اس مہنگائی کے اوپر. ان حالات میں 20,000 25,000 کا دھڑا لے کر آ گیا تھا بلاول بھٹو جب خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، گورنمنٹ ٹاپل ہو گئی تھی اس سے 3 مہینے بعد. لیکن آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ابھی اس کے اوپر ریٹیلیٹ کیسے کرنا ہے اور ریئیکٹ کیسے کرنا ہے. اس کے اوپر ریئیکشن رائٹ وے میں آنے کی شدید ضرورت ہے. شام کا جو ولاگ ہوگا بڑا امپورٹنٹ ہوگا. وہ ایچسن کالج کے پرنسپل تھے نا تھامسن، اس کے حوالے سے ایک بڑا انکشاف ہوا ہے، وہ میں شام کے ولاگ کرنے لگا ہوں. آج کے ولاگ سے اتنے. سبسکرائب کیجیے، بیل آئکن کی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.